بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ہی واقعہ ان دنوں زیر بحث ہے. بلوچستان کے علاقے جو شہر ہے تربت، وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں افسی بلوچستان کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے میں اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. یقینی طور پہ ایک بے گناہ شہری کا قتل کسی صورت جائز نہیں ہے، وہ کوئی بھی کرے وہ قابل مذمت ہے. لیکن بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا. 13 اگست کو جب ایف سی کیمپ سے ایک ایف سی کا کارواں نکلا اور وہ جا رہے تھے تربت شہر، تو اس سے تھوڑا پہلے ایک موٹر سائیکل بلاسٹ ہوا. موٹر سائیکل بلاسٹ کے نتیجے میں ایف سی کے کچھ جوان زخمی ہوئے. جو دوسری گاڑی تھی کارواں میں شامل، انہوں نے زخمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں فوری طور پہ ہاسپٹل لے گئے. اور کچھ زخمی ایسے تھے کہ جن کی کنڈیشن سیریس تھی. اور اس کے علاوہ جو ایف سی کے قافلے میں گاڑیاں تھیں، انہوں نے ایریے کو کارڈن آف کر لیا. کارڈن آف کے دوران سرچ آپریشن شروع کیا تو وہاں ایک نوجوان جو حیات بلوچ وہ وہاں ملا اور ان کو اریسٹ کیا گیا. ظاہر ایک شک تھا کہ مے بی کہ یہ ہوں یا انفارمیشن شیئر کی ہو یا کچھ بھی. جو ایک سیکیورٹی پرسنس کو ظاہر ایسے موقع پہ کہ جب ایک دم ایک اٹیک ہو، اس کے بعد کی سچویشن ڈیفینیٹلی آپ اور ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آن گراؤنڈ ایسا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے کسی پہ ہو جائے، اٹیک ہو جائے، تو اس کے امیڈیٹ ریئیکشنز ڈیفینیٹلی وہ انوالنٹری ہوتے ہیں، جو کہ میں اکثر لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں. اب معاملہ کیا ہے کہ وہ جب پہلی گاڑی جو کہ زخمیوں کو لے کے گئی، ان زخمیوں میں سے ایک ایف سی کا ایک جوان جس کا ایک قریبی ساتھی زیادہ زخمی تھا، وہ واپس سائٹ پہ آیا. اور وہ جو ہی سائٹ پہ آیا تو اس نے اس نوجوان کو سائٹ پہ بیٹھے دیکھا جس کو ایف سی نے اریسٹ کر کے سائٹ پہ بٹھا لیا تھا. تو اس نے آتے ہی دیکھ کے غصے میں اس پہ فائرنگ کر دی اور اس نے بالکل ریئیکشن ٹائم نہیں دیا. اور یہ اسے لگا کہ شاید یہ وہ ٹیررسٹ میں سے کوئی ایک ساتھی ہے جو پکڑا گیا، جو کہ اس کی غلطی تھی. ڈیفینیٹلی وہ ایک معصوم تھا، بے گناہ تھا. لیکن ظاہر جو امیڈیٹ ریئیکشن ہوا اس پہ کوئی کر نہ سکا. لیکن جب یہ واقعہ ہوا، وہ حیات بلوچ کو وہاں پہ مارا گیا، تو یقینی طور پہ فوری طور پہ بات ایف سی ہیڈ کوارٹر پہنچی. آئی جی ایف سی ساؤتھ نے فی الفور آرڈر کیے کہ اس کو انارمڈ کیا جائے، اس سے اسلحہ لیا جائے اور اسے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اس کے اوپر پراپر ایف آئی آر ہو چکی ہے اور اس کو یقینی طور پہ وہ سزا ملے گی جس کا جو کہ ملنی چاہیے. اور یقینی طور پہ جو حیات بلوچ ہیں اس کی فیملی کو بھی پورے کا پورا انصاف ملے گا. لیکن اس میں جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اب اس ایک واقعے کی آڑ میں وہ سارے لوگ جو کہ شاید افواج پاکستان سے بلا وجہ کا بغض رکھتے ہیں، وہ فوج کی مخالفت میں میدان میں اتر آئے ہیں. وہ افواج پاکستان کے خلاف، ایف سی بلوچستان کے خلاف ایک پروپیگنڈے میں مصروف ہیں. حالانکہ ایک لیگل پروسیس ہوا ہے، فوری طور پہ ایکشن ہوا ہے، اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے اور کہیں بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس بندے کو سپیئر کیا جائے. یہ جو ایف سی اہلکار تھا اس نے غلطی کی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا. یقینی طور پہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا اور تمام جو عسکری ذرائع ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے جو لیگل اس کی ہوگی پوری کی پوری پروسیکیوشن اور پراپر طریقے سے اس کو ٹرائل کیا جائے گا. اب جو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ ہمیں یقینی طور پہ کسی ایک فرد کی غلطی سے ہمیں پورے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پھر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کچھ لبرلز، کچھ پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ اس ایک ناحق خون پہ باہر نکلے، بڑا اچھا کیا ان کے ضمیر نے کی آواز ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو کم از کم وہاں اور بھی ہزاروں بے گناہوں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید کیا گیا. ہزاروں بے گناہوں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت پہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی یہ لوگ باہر نکلے ہوں، پروٹیسٹ کی ہوں، ریلیز کی ہوں. شہید سراج رئیسانی جیسے قیمتی شخصیت جو آپ کے بلوچستان کا ایک ہیرا تھا، جو فخر پاکستان تھا، اس کو شہید کیا گیا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ لوگ باہر نہیں نکلے. آپ کے ٹیچرز کو وہاں شہید کیا گیا لیکن لوگ باہر نہیں نکلے. تو یہ جو اس دفعہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو باہر نکال رہی ہیں، سینیٹر عثمان کاکڑ نے سینٹ میں تقریر کی اور بڑا برا بھلا کہا انہوں نے ایف سی بلوچستان کو. میں سینیٹر صاحب کو کہوں گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے جب آپ کی پارٹی کے مجید اچکزئی نے ایک غریب ٹریفک سرجنٹ کو اپنی گاڑی تلے رونڈ دیا تھا افطاری سے کچھ منٹ پہلے. آپ نے اس کے اہل خانہ پہ پریشر ڈال کے آپ نے ان کو راضی کیا کہ آپ پیسے لیں اور معاملہ ختم کریں ورنہ ہم آپ کو بھی جان سے مار دیں گے. تو سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب، آپ کی باتیں یقینی طور پہ اس واقعے کو لے کے جو آپ نے کی وہ ٹھیک ہوں گی، لیکن کاش آپ میں یہ اخلاقی ضرورت ہوتی کہ آپ باقی معاملات پہ بھی اسی طرح غیر جانبدارانہ بات کرتے. میں ہرگز اس ایف سی اہلکار کا ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن
مجھے یہ لگا میری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے خون سے بلوچستان کے امن کو سینچا گیا ہے، جس کے خون سے آج میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان امن کا گہوارہ ہے، ترقی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ کی بڑے بڑے پروجیکٹس آج وہاں شروع ہیں۔ تو ہمیں ان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی پورا پاکستان حیات بلوچ کے ساتھ ہے، اس کی فیملی کے ساتھ ہے، اور اس کو انصاف ملنے تک انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو، مجھے، پوری پاکستانی قوم کو، ان چند نام نہاد لفافہ صحافیوں کو اور ان کے ساتھ اس موم بتی بریگیڈ کو اور ان لوگوں کو جو دراصل پاکستان کے دشمن ہیں، انہیں اس معاملے پہ سیاست کرنے کی اجازت بھی نہیں دینی ہے۔ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔